سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کے حوالہ سے موجود ہے، مگر جو معروف ترین آیت آپ کی عظمت و شان کے حوالہ سے ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں آپ کی عظمت و شان کو کئی حوالوں سے، کئی زاویوں سے ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کی منفرد اور ممتاز شخصیت کا اس میں ہمیں حوالہ ملتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ پیش کیا ہے کہ صرف دو جان سے، وہ ترجمہ جو ہے اس آیت کا سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے یار سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا سکینہ اتارا۔ اگر اس آیت پر اگر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ثانی اثنین، حضور علیہ السلام نے صرف دو جان فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف دو جان سے، یہ فرما کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام سے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عظمت ہے اس کا اظہار اور تذکرہ اور ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے فرمایا اذ ہما، یہاں ضمیر میں دونوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ معروف یہ واقعہ ہے اور ہر مسلمان اس واقعے کو جانتا ہے کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر 3 دن تک، کتنے؟ ہجرت کے موقع پر 3 دن تک آپ نے غار میں بسر کیے، اور تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن حضور کی معیت میں غار میں رہے۔ تو 3 دنوں کے دوران جو ہے آقا علیہ السلام کی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تجلیات اور توجہات جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی رہی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کا کامل عکس اور مظہر تھا۔ اس لیے آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اذ یقول لصحابہ، آگے فرمایا آقا علیہ السلام نے جب وہ اپنے یار سے بات کر رہے تھے، جب وہ اپنے صحابی سے بات کر رہے تھے، یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ہونے کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور آپ کی صحابیت کا ذکر جو ہے قرآن کی نص نے خود کر دیا ہے۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا وقار ہے کہ قرآن پاک کی نص نے خود جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے عظمت و شان کو، آپ کی صحابیت کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی نص صریح میں خود ذکر کر دیا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
حضور اپنے یار سے فرما رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے صدیق غم نہ کر، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب حضرات یہاں پر ایک پوائنٹ، ایک نقطہ جو ہے، کمال نقطہ عرض کر دوں، وہ نقطہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے حزن۔ اگر ہم قرآن پاک کا تفصیلاً بنظر غائب مطالعہ کریں تو حیرت ناک معنی یہ ثابت ہوتا ہے، حیرت ناک ہمیں بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی شخصیت کا غم ہے تو قرآن نے اس کو غم سے تعبیر کیا ہے۔ اگر کسی شخص کو اپنا غم نہیں ہے، کسی دوسری شخصیت کا غم ہے، تو قرآن پاک نے اس کو لفظ حزن سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں، اے صدیق لا تحزن، حزن نہ کرے، کیونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کوئی غم نہیں، انہیں غم ہے، انہیں فکر ہے تو میری فکر ہے، تو اس لیے فرمایا صدیق میری فکر نہ کرو، میرا غم نہ کرو، کیونکہ ہم دونوں اللہ کی معیت میں ہیں۔ اسی لیے حضرت مرزا جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا خوب بات کی ہے، اور بڑی ہی کمال اور خوبصورت بات کی ہے اس آیت کے حوالہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عظمت، ساری شان، ساری بلندی جو ہے، شان و شوکت جو ہے ایک طرف، لیکن اس آیت میں جو آپ کی شان ہے، اس آیت کے ایک حصے میں جو لفظ معنی میں آپ کی شان ہے وہ ایک طرف ہے۔ وہ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معیت عطا ہوئی، اس میں سے بطور خاص جو ہے فیضان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی دیا گیا۔ اسی لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق غم نہ کیجئے، غم نہ کھائیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور مجھے اور تجھے دونوں کو اللہ کی معیت حاصل ہے۔ آگے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اپنا سکینہ نازل کیا، سکینہ اتارا۔ اب اس ضمیر میں کس پر اتارا؟ ضمیر جو ہے وہ مرجع کس حوالہ سے ہے؟ تو یہاں مفسرین اکرام نے بات بتائی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پہلے ہی سکینہ حاصل تھا، اور جو سکینہ اللہ نے اتارا ہے وہ سکینہ اتارا ہے جس ہستی پر، اس ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پر یہ سکینہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے، کیونکہ آپ کو فکر تھی، حضور کی فکر تھی کہ کہیں جو ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار جو ہے اذیت نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے، تو یہ فکر تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا سکینہ نازل کیا۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق بھی کرتی ہے، آپ کی عظمت و شان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے، محبت اہل بیت اطہار اور محبت صحابہ کرام، عظمت و شان صحابہ کرام کو بیان کرنے کی توفیق دے، اور اسی کے صدقے جو ہے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔